سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے غیر محرم کو بھی دیکھتے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور کان سے گانے بھی سنتے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. نعوذ باللہ، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب بتا دیا کہ اگر تم 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھو گے تو تمہاری زندگی سے تمام برائی نکل جائے گی. لیکن آج جو حالات ہیں، ہم نماز کو پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد آتے ہیں وضو بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں. سجدے رکوع میں تسبیح بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں تسبیح بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اور تحیات میں قاعدے کی حالت میں التحیات بھی پڑھتے ہیں. یہ تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے ساتھ برائی لگی ہوئی ہے. ہم برائی سے نہیں بچ پا رہے، ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے. تو کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم نے کبھی غور کیا؟ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے تو آ رہے مسجد میں، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن معلوم کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے پاکٹ میں موبائل ہے، اس موبائل میں 1000 غلطی اور گناہ موجود ہے. ہمارے موبائل ادھر ہوتا ہے، سب کے پاکٹ میں موبائل یہ نہیں ہے، اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں اور ادھر موبائل میں معلوم ہے کتنے اغانی، کتنے گانے، کتنی غیر محرم کی تصویریں، کتنے ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں یہ موبائل میں ادھر ہے. اور آپ اس موبائل کے ساتھ جھک رہے ہیں. کس کے سامنے جھک رہے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ ادھر جانتا ہے کہ پاکٹ میں کیا ہے، اور آپ جھک رہے ہیں اس کے سامنے. آپ کی دل کی کیفیت کیسے بدلے گی اس نماز سے؟ آپ وضو بھی کیا، وقت پہ مسجد بھی آئے، لیکن آپ نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں تو گالی دے رہے ہیں. نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جس نماز پر اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، زمین پھٹ سکتی، آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدل نہیں سکتے، غلط نہیں ہو سکتے. نعوذ باللہ. تو عزیز ساتھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری نماز وہ نماز نہیں ہو رہی جو اللہ کے یہاں مقصود ہے. سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ سورۃ الفاتحہ کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کا مفہوم پتہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ نماز میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ امام پڑھے تو ہمیں بھی پڑھنا ہے، اور امام جب الظالم کہے تو ہمیں آمین کہنا ہے. بس اتنا مجھے پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں سب سے پہلے قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو کیوں پڑھنے کے لیے کہا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی فکر لائی؟ نہیں. موبائل کے اندر اگر آپ نے سافٹ ویئر ڈال دیا، واٹس ایپ، فیس بک ڈال دیا، اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے تو پوری رات اس کے اندر انگلی کرتے ہیں، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو سود کے جا کر کے جو سب سے بڑی موبائل کی دکان وہاں جا کے ریپیئرنگ کو دکھاتے کہ بتاؤ یہ کیوں نہیں کام کر رہا میرا واٹس ایپ. اور آپ روزانہ مسجد کے اندر آ رہے نماز پڑھنے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے کان محفوظ نہیں. آپ نے کبھی امام صاحب سے رجوع کیا یا کبھی اہل علم سے رجوع کیا کہ بتاؤ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں برائی بھی ہے، کیسے ختم ہوگی؟ یہ کبھی کسی نے سوچا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے میرے دوستوں؟ ہم مسلمان ہیں، یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے سوچنے کی. تو یہ آپ کب سوچیں گے؟ یہ کب سوچیں گے؟ آج نوجوانوں، ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن جس چیز کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے وہ اسلام اور دین ہے. جس چیز کو ہم نے اہمیت نہیں دی وہ نماز ہے اور قرآن ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح. ہم کتنے سال سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ 7 آیت کی سورت ہے. اب بتاؤ جب آپ نماز کو پڑھتے ہو یا سنتے ہو اس کا مفہوم پتہ ہے؟ نہیں پتہ. نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو اس لیے کہا گیا پڑھنے کہ سورہ فاتحہ یہ سورت جو ہے یہ دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اب انسان ایک نمازی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اب تلاوت کے ساتھ اس کا دل، اس کی ذہن، ساری چیزیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. کب؟ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ آپ کیا کریں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی ہم نبھا رہے ہیں. قرآن کی یہ سورت ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہم نے پڑھ دیا بس.
اس کے پڑھنے کا اصل مقصد جو ہے کہ آپ جب زبان سے کہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ دل آپ کو یہ کہے، یہ دماغ یہ آپ کو بتائے آپ کے دل کو کہ الحمدللہ رب العالمین مانا ہم اس رب کی تعریف کر رہے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور پھر آپ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، ان 3 آیت کے اندر انسان سورۃ الفاتحہ میں اس 3 آیت میں اللہ کی حمد و ثنا کا جو ہے اقرار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو میرا مالک ہے اس دنیا میں بھی اور روز جزا۔ اب جب ہم اللہ کو روزانہ 17 مرتبہ نماز میں کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، پھر میرا دل دکان کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ ہم یقین کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ مالک اور رازق ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، لیکن جو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مالک ہے۔ اذان ہوئی ہم دکان بند کر دیں گے، کسی صورت میں دکان کھلی نہیں رہنی چاہیے، اس لیے کہ رزق کسی انسان کے طرف سے نہیں آتا، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ سوچ کر کتنی دکانیں مارکیٹ کی بند کی جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی بند کیا کہ اذان ہوئی ہم بند کر دیں گے دکان، مجھے 1 ریال 1 مہینہ 1 ریال اگر نہیں آیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہم راضی ہیں، لیکن ہم نماز کے وقت دکان نہیں کھول سکتے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کے بعد اس 3 آیت کے بعد آپ اقرار کیے کہ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اللہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تو رحمان ہے، اللہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تو رحیم ہے، اللہ ہم تمہیں اپنا مالک بھی مانتے ہیں، اور پھر آگے اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اتنی عظیم الشان اور جامع دعا ہے، اس سے جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ 17 مرتبہ فرض نماز میں کہی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب ہم کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، یہ دل غافل ہے، یہ دل بند ہے، یہ دماغ کا دروازہ نہیں کھل رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم بس ایک فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نعبد اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے لیے دکان بند کر کے آئے، اللہ ہم تیرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے لیے رکوع کر رہے ہیں، نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کر دے اللہ، اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ۔ اگر ایک انسان اللہ کے سامنے اس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ فقیر بن کر کے محتاج بن کر کے اگر دل کی توجہ کے ساتھ یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور 17 مرتبہ، اور پھر اللہ سے ہم خود کہتے ہیں کہ ہم کیسی مدد چاہتے ہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے نہیں کہتے کہ اللہ میری 4 دکان دے دیجیے مجھے کھول کر کے، اللہ نے کسی مارکیٹ کا جو ہے آنر بنا دیجیے، ہم یہ مدد نہیں چاہ رہے۔ ہم جو مدد چاہ رہے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ نستعین، اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم پر لا دیجیے، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم مدد چاہتے ہیں اللہ آپ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پر لائیں۔ اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، میری آنکھیں بھٹکی، میری زبان بھٹکی، میرے کان بھٹکے، میری انگلیاں بھٹکی، میرے پیر بھٹکے، اللہ سب کو سیدھے راستے پر لا دے۔ اتنی جامع دعا مانگتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، فرض میں، نفل میں، بدعت میں، سنت میں، سب میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہماری مدد فرما اس راستے کی جس پر تو نے انعام اور اکرام فرمایا۔ اب اللہ سے یہ بھی کریں کہ ہم کو کون سا راستہ چاہیے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس روئے زمین پر 4 لوگوں پر اپنا انعام فرمایا، اور وہ فرمائیں گے سورۃ النساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 جماعت ہیں، 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام نازل فرمایا، اور ہم قرآن نمازوں میں اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، لیکن یہ دل کا دروازہ بند ہے، یہ بند ہے، زبان کا ہے صراط الذین انعمت علیہم، دکان کی طرف یہ دماغ لگا ہوا ہے، روم کی طرف یہ دماغ لگا ہوا ہے، بیوی بچوں کی طرف یہ دماغ لگا ہوا ہے، زبان بول رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جب تک یہ زبان بولے گا آپ نمازی ہوں گے لیکن یہاں سے جھوٹ نہیں نکلے گا، جب تک یہ زبان بولے گا دل اگر بند ہے تو یہ کان سے آپ گانے بھی سنتے رہیں گے۔ اس
اس لیے عزیز ساتھی اس کے بعد ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اب اللہ سے کہتے ہیں نستعین. نستعین اللہ ہم مدد چاہتے ہیں کیا؟ غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہماری حفاظت فرما اس طریقے سے اس راستے سے جس پر تیرا غضب نازل ہوا, جس پر تیرا عذاب نازل ہوا. اور مفسرین نے لکھا ہے مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے جو دین کو سمجھ کر کے دین کو جان کر کے بھی دین کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارے. اس لیے عزیز ساتھی ہم مومن ہیں. قرآن نے ہمیں پوری 124 سورتوں میں متنبہ کیا اور کہا کہ تم مومن ہو, مومن بن کر کے زندگی گزارنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اسلام میں یہ نہیں چلے گا کہ جہاں آپ کی طبیعت چلی آپ نے نماز پڑھ لیا, فجر میں نیند لگ گئی آپ سو گئے, ظہر میں طبیعت ہوئی نماز میں آ گئے, مغرب میں طبیعت کری نماز میں آ گئے, اور جب طبیعت کری جمعہ پڑھ لیا, جب طبیعت کری سچ بول دیا, جب طبیعت کری حلال کھایا, جب طبیعت کری جھوٹ بول دیا حرام. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ مومن کی صفت نہیں ہے. یہ صفتیں یہودیوں کی ذکر گئی قرآن کے اندر سورۃ البقرہ. اللہ فرماتا ہے یہ ایمان تو یہودیوں کا تھا کہ جہاں ان کو اچھا لگتا وہاں وہ اپنی کتاب پر عمل کرتے, جہاں ان کو مصیبت معلوم ہوگی تکلیف معلوم ہوگی وہ اپنی کتاب سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے. یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے. مومن کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ تم پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا چہرہ بھی اسلام کا ہو, تمہاری زبانیں بھی مسلمان والی ہو, تمہاری آنکھیں بھی اسلام کا ہو, تمہارا کان بھی مسلمان ہو, تمہاری انگلیاں بھی مسلمان ہو, تمہارے پیر بھی مسلمان ہو, اور سر سے لے کے پیر تک اسلام جھلکے پتہ چلے کہ آپ مسلم ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو یہ اسلام کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ ہم یہاں سے یہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داخل نہیں کریں گے. کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا اب بتاؤ آپ مسجد کے اندر آئے, 10 سال سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں. اس مسجد میں آنے والوں میں سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کو ایک ٹکٹ دیا جاتا ہے, ایک ٹکٹ دیا جاتا ہے مسقط میں بیت برکہ میں, جلالت السلطان حیثم صاحب حفظہ اللہ جو عمان کے بادشاہ سلطان ہیں, آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے آپ کی ملاقات کرنے سے. اب بتاؤ کہ جس لباس میں آپ مسجد کے اندر آئے اسی لباس میں چلے جاؤ گے آپ؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, آپ اس گھر کی اہمیت کو نہیں سمجھا؟ آپ دنیا کے بادشاہ سے ملنے کے لیے ایک ہفتہ اس کی ڈریس کی تیاری اور نیا ڈریس چوائس کریں گے, بال بنائیں گے, داڑھی بنائیں گے, چہرے کی شکل کو صحیح کریں گے, اسپرے لگائیں گے, ادھر اسپرے لگائیں گے تاکہ 4 میٹر تک خوشبو آتی رہے. اور آپ اس رب کے سامنے 5 مرتبہ آتے ہیں, وہ رب آپ کو 5 بار بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ جس حالت میں اسی حالت میں دوڑ کر آ جاتے ہیں. کپڑے میں معلوم ہے کتنی گندگیاں لگی, کپڑے سے کہاں سے کیا گندگی, پاکی ناپاکی طہارت کوئی خیال نہیں. آپ جو لباس میں ہوتے چلے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے نماز کے لیے خاص لباس بنایا؟ بتاؤ کہ آپ نے موبائل تو 400 ریال 200 ریال کا خریدا, یہ 2 ریال کا کپڑا تندورا آپ نے خریدا کہ ہم اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے اپنا ایک خاص پینٹ شرٹ بنایا یا کرتا پجامہ بنایا کہ میری نماز کے لیے ہم اس کو صرف نماز میں استعمال کریں؟ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ نماز کی عظمت اس سینے کے اندر نہیں. جس دن اس سجدے کی اہمیت اس سینے کے اندر آئے گی, آپ کا وقت بھی اور آپ کا لباس بھی, آپ کے باڈی کی طہارت اور پاکی اور ناپاکی ساری چیزیں درست ہو جائیں. لیکن اب تک ہم 10 سال سے آ رہے, نماز تو پڑھ رہے لیکن نماز کی عظمت یہاں نہیں بیٹھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے اور موبائل کے اندر بہت ساری بیماریاں, گناہیں, مصیبتیں موجود ہیں, اس کے ساتھ نماز. اگر نماز کی عظمت ہوتی تو اس موبائل کو صاف کرتے. آج ضرورت 2 چیزوں کو صاف کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ نماز جو آپ پڑھے ہیں یہ نماز اللہ کی ایک عظیم شان عبادت ہے. یہ نماز اتنے آسانی سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اس نماز کی مقبولیت کے لیے بہت سارے شرائط بیان کیے گئے. جسم کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, دل کا پاک ہونا, حلال رزق کے آپ کھاتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو فتنہ موبائل کے اندر ہے اس موبائل سے تمام گندگیوں کو پاک کر کے آئے. یہ تیاری کرے نماز کے لیے. اگر آپ اتنی تیاری کے ساتھ اگر نماز کے لیے نہیں آتے ہیں اور جو طریقہ آپ کا ہے اگر یہی طریقہ نماز کا رہا تو آپ روزانہ 17 بار اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن پھر بھی آپ گناہ کے راستے پر بھٹک
انسان 17 مرتبہ روزانہ پر ڈے اگر ایک انسان کے سامنے بھیک مانگے تو ایک انسان پگھل جائے گا. وہ تو الرحم الراحمین ہے. ایک انسان جو کتنوں کی سخت دل کا ہو, اگر اس کے سامنے 17 مرتبہ ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے یہ چیز دے دو آپ پلیز, تو اس کا دل پگھل جائے گا, کہیں گے اس کو دے کر کے ہٹاؤ, یہ روزانہ آ کر کے ہوتا ہے. اور وہ تو ارحم الراحمین ہے, وہ تو اکرم الاکرمین ہے, وہ تو رب العالمین ہے. وہ اس کی بارگاہ میں 17 مرتبہ کیا ایک مرتبہ اگر دل کے حضور قلبی کے ساتھ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم محتاج ہیں صراط المستقیم, اللہ صراط المستقیم کا دروازہ کھول دے. لیکن اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے, دل متوجہ ہو اللہ کی طرف, رکوع میں بھی, قیام میں بھی, سجدے میں بھی. مسجد کے اندر آپ جب داخل ہو گئے, آپ دنیا و ما فیہا سے فارغ ہو جائے. اب آپ یہ سمجھیں کہ بس میں اللہ کے سامنے کھڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے وہ طریقہ بتائیے عبادت کا جس میں اللہ یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے اور میں اللہ کی خشیت اور خوف اور محبت کے ساتھ وہ عبادت کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا نعم یا رسول اللہ, ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. کہا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تم یہ کیفیت تعلیم کرو کہ تمہارے سامنے ملک الموت کھڑے ہیں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے. یعنی تم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہاری موت آ رہی ہے. نہیں, اب تم موت کے حوالے ہو, تم مرنے والے ہو, تمہیں چھوڑ رہے ہو. اب بتاؤ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میں مر رہا ہوں, اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو کہ میرے پاکٹ میں کیا کیا سامان ہے. اس کا پھر دل تو صرف اللہ کی طرف. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ کیفیت کے ساتھ کھڑے ہو کہ میری آخری نماز ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد میری نماز جنازہ پڑھی جائے. یہ تیاری ہونی چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت کی کہ تم یہ نماز پڑھو, اس کے بعد تمہاری نماز کی کیفیت اور تمہاری عبادت ایسی ہوگی کہ تمہاری عبادت میں اللہ یاد آئیں گے اور اللہ کی طرف سے دل نہیں بھٹکے گا. تو لہذا ساتھی, ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہے یقیناً ہم انسان ہیں, اس میں کمی ہوئی, زیادتی ہوئی, ہم اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں. اب مستقبل اس کے بعد جو ہماری نماز آنے والی فجر کی, ظہر کی, اس کی تیاری کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. امام صاحب آپ کے مسجد میں موجود ہیں, ان سے آپ ایک درس لیں, آدھا گھنٹہ 10 منٹ ان سے آ کے پوچھیں کہ امام صاحب مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ, وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں, وضو کے اندر سنت کتنے ہیں, مجھے طہارت کا طریقہ بتاؤ, استنجا کرنے کا طریقہ بتاؤ, امام صاحب مجھے رکوع کا طریقہ بتاؤ, سجدے کا طریقہ بتاؤ, تحیات پڑھنے کا طریقہ بتاؤ. امام صاحب ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے, اس کو سن لیجئے, اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. کتنے لوگ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آئین کو حمزے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اہل علم بیٹھے ان سے پوچھے کہ اگر آئین کو کوئی حمزے کے ساتھ پڑھتے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے, نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم 10 سال سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, عالمین یہ حمزے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کب آئے کہ نوجوانوں, یہ نماز اور دین اور اسلام اور اللہ کی ملاقات آپ کی اتنی سستی ہے, جنت اتنا سستا ہے کہ آپ نے کبھی نماز سیکھا نہیں, کبھی نماز کسی کے سامنے گئے نہیں, کبھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے نماز پڑھنی, کیسے تلاوت کرنی, اور آپ کو جنت مل جائے گی. ایسا نہیں. اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو اس کی تیاری, جنت کی تیاری کرنی پڑے گی. جس طریقے سے آپ ایمان آنے کی تیاری کی, دکان کھولنے کی تیاری کی, ترخیص بنایا, بلدیہ میں گئے, معاملہ میں گئے, وہاں گئے, دکان ریڈی ہو گئی, آپ دکان سے پیسے کما رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مومن کامل بن جاؤ تو اس کی تیاری. اس لیے امام صاحب ہے اپنا وقت دو, 10 منٹ 20 منٹ ان سے وضو کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, نماز کا طریقہ, یہ ساری چیزیں سیکھیں. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت نماز پڑھیں گے, پھر دل نہیں بھٹکے گا. ہم میں سے کتنے لوگ سوال کرتے ہیں امام صاحب میری نماز میں دل بھٹک جاتا ہے ادھر ادھر, تو میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ان سے کہتا ہوں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. آپ کی طبیعت جب نماز میں بھٹکے تو آپ دوبارہ اپنی طبیعت کو نماز کی طرف لائیں, اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن طبیعت نماز میں اسی وقت بھٹکتی ہے جب خشوع و خضوع نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز کو نماز کے طریقے سے اور نماز کو نماز کے وقت پر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ہمارے کہنے کو بھی, آپ کے سننے کو بھی قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں.